نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں معجزۂ معراج یہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخ انبیاء کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ انبیاء کرام کو، رسل اعظام کو خصوصی معجزات سے نوازا۔ ہر نبی کو اپنے عہد، اپنے زمانے اور اپنے علاقے کے حوالے سے معجزات عطا فرمائے تاکہ ان کی نبوت اور رسالت کی حقانیت، اللہ وحدہ لا شریک کی حقانیت، اللہ کے کلام اور پیغام کی حقانیت ہر فرد بشر پر آشکار ہو جائے اور انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت چونکہ جادو میں کمال رکھتی تھی، ہزاروں جادوگر دربار شاہی سے وابستہ رہتے تھے، اس لیے خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے ان کمالات کا توڑ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی اور توڑ کرنے والے معجزات سے سرفراز فرمایا۔ عصائے موسیٰ معروف ہے، ید بیضاء معروف ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو عام تھا تو انہیں جادو کا توڑ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا اور کوڑیوں کو تندرست کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو چیز اپنے کمال پر تھی، اللہ رب العزت نے اسی میدان میں اس پیغمبر کو معجزہ عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو چیز اپنے کمال پر تھی اسی میدان میں انہیں معجزات عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ معجزات اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ بس ہر نبی اپنے وقت کے ہر کمال سے آگے ہوتا ہے۔ امت جس کمال پر فائز ہوتی ہے اس امت کا پیغمبر، اس امت کا نبی اور رسول اس کمال پہ حاوی ہوتا ہے۔ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب تشریف لانا تھا، باب نبوت اور رسالت نے بند ہو جانا تھا، ختم نبوت کا تاج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر جب سجانے کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسے معجزات سے سرفراز فرمایا جس کا مقابلہ کوئی زمانہ نہیں کر سکتا، اور کسی زمانے کی کوئی قوم قیامت تک ان معجزات کا توڑ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ آئندہ آنے والی جتنی اقوام ہیں قیامت تک، جب اللہ نے ہی حضور کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا اور اللہ ہی نے مصطفیٰ پاک کو قیامت تک کے لیے آخری نبی اور رسول بنایا، تو وہ اللہ جاننے والا تھا اور جاننے والا ہے کہ اب قیامت تک جتنی اقوام آئیں گی وہ چاند پر قدم رکھیں گی۔ اللہ کے علم میں تھا اب قیامت تک آنے والے لوگوں میں ایسے بھی ہوں گے جو ستاروں پہ کمندے ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مکان اور لا مکان کی وسعتوں سے نکال کر اپنے قرب کی وہ حقیقت عطا فرمائی، اپنے قرب کی وہ منزل عطا فرمائی جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا۔ خالق کائنات جاننے والا ہے کہ میرے محبوب نے قیامت تک رہنا ہے، چونکہ محبوب نے قیامت تک رہنا ہے تو محبوب کی نبوت اور رسالت بھی قیامت تک رہے گی۔ اب جب قیامت تک نبوت اور رسالت چلے گی تو اس نبوت اور رسالت کا کمال وہ بھی قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور ہر لمحہ مصطفیٰ پاک کی عظمت اور رفعت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ پاک کو وہ معجزات عطا فرمائے کہ جو قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیں، آپ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کا مطالعہ کریں۔
آپ دیکھتے ہیں کہ جس معجزے کا ظہور ہوا وہ وقتی طور پہ ہوا، اس کے بعد اس کا ظہور ختم ہو گیا۔ جس نے دیکھا اللہ نے اسے ہدایت عطا فرما دی، اللہ رب العزت کی وہ نشانی بن گئی۔ اسی طرح کے معجزات اللہ نے حضور پاک کو بھی عطا فرمائے جو وقتی معجزات ہیں۔ ایک وقت کے اندر معجزے کا ظہور ہوا، لوگوں نے دیکھا اور جو نصیب تھا اس کا حاصل کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے معجزات ہیں، پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، سرکار کے اشارے پر درخت چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا، سورج الٹے پاؤں پلٹا اور چاند اشارے سے چاک ہوا۔ کتنے معجزات ہیں جو وقتی ہیں ایک وقت کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے چونکہ قیامت تک کے لیے آخری نبی اور رسول بنایا ہے، لہذا دو معجزات ایسے عطا فرمائے جو قیامت تک موجود رہیں گے، اور جن معجزات کا جلوہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، اور ان معجزات کا قیامت تک کے لیے وجود لوگوں کو یہ پیغام دیتا رہے گا کہ لوگوں، یہ معجزہ جس پاک نبی کا ہے، جیسے آج یہ معجزہ موجود ہے، ویسے ہی اس پیغمبر کی نبوت اور رسالت بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا دور دیکھیں، پیارے آقا کے دور میں زبان دانی زور پر تھی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو زور پہ تھا، اس کے توڑ والا معجزہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب زور پہ تھا، اس کا توڑ والا معجزہ عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ مصطفیٰ پاک کے دور میں زبان دانی عروج پر تھی، یعنی عرب کے لوگ وہ اپنے آپ کو بولنے والا عربی اور دوسروں کو اجمی کہتے تھے، گونگا۔ اب اندازہ فرمائیں ان کی سائیکی یہ تھی کہ بولنا ہمیں آتا ہے، زبان ہمیں آتی ہے اور کوئی بول نہیں سکتا، اور وہ ایسا ایسا کلام فی البدی کہہ دیا کرتے، یعنی بیٹھے بیٹھے فوری طور پر ایسے ایسے اشعار اور ایسا ایسا کلام کہتے کہ جس کی تشریح آج تک لوگ کرتے ہیں، اور آج تک وہ کلام نصاب میں پڑھایا جاتا ہے۔ اتنا بڑا ناز تھا انہیں اپنی زبان دانی پر۔ اب ضرورت تھی کہ مصطفیٰ پاک ایسا معجزہ لے کے آئیں جو ان کی عقل کو عاجز کر دے۔ معجزہ کا مقصد ہی یہ ہے، معجزہ کا مطلب ہی یہ ہے، معجزہ عاجزہ یعجز عجزن سے بنا ہے۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر قادر نہ ہونا، کسی امر سے عاجز آ جانا۔ معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ جب اسے دیکھے گا تو اس کی عقل عاجز آ جائے گی کہ یہ کیسی ہو گیا۔ معجزہ عقل میں نہیں آتا۔ بعض مفکرین ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے کئی معجزات کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں کیسے مان لیں کہ یہ تو عقل میں نہیں آتا، حالانکہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عقل میں نہ آئے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جس کی آگے عقل عاجز آ جائے، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ پاک کو معجزات دو ایسی عطا فرمائے جو قیامت تک موجود ہیں اور موجود رہیں گے، اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کی طرف بلاتے رہیں گے۔ ان میں سے ایک معجزہ قرآن کا معجزہ ہے، دوسرا معجزہ معراج کا معجزہ ہے۔ حضور پاک کے دور میں لوگوں کو ناز تھا اپنی زبان دانی پر۔ خالق کائنات نے اپنا کلام مصطفیٰ پاک کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا۔ جب کلام اللہ کا حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، پیارے آقا نے لوگوں کو سنایا، ان کی عقل دنگ رہ گئی۔ ان کو ناز تھا زبان پر، مگر یہ جو کلام تھا یہ ان کی عقل میں نہیں آتا تھا، اور وہ ماننا بھی نہیں چاہتے تھے اللہ رب العزت کو، اس کا وحدہ لا شریک ہونا، اس کی وحدانیت کو۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ قرآن جو ہے یہ رب کا کلام نہیں، کلام قرآن رب کا ہے، معجزہ مصطفیٰ پاک کا ہے۔ انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن رب کا کلام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ پاک خود گھڑ کے لاتے ہیں، خود بنا کے لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے
اس عقدے کو حل کرنے کے لیے قرآن کریم میں 4 چیلنج کیے اس قوم کو جنہوں نے قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا رد کیا یا انکار کیا۔ عقل تو کہتی تھی کہ یہ کلام ایسا ہے کہ جس کا ہمارے پاس جواب نہیں، جس کی ہمارے پاس نظیر نہیں، جس جیسا کلام ہم بنا نہیں سکتے، زبان دانی پہ ناز ہونے کے باوجود قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، مگر انکاری تھے۔ کہہ دیا کہ یہ مصطفیٰ پاک خود بنا لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 4 چیلنج کیے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر۔ ایک چیلنج کیا، ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن رب کا کلام نہیں، مصطفیٰ پاک کا کلام ہے، انہیں فرما دیجئے کہ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر سارے جن اور انسان اس بات پر جمع ہو جائیں کہ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کے لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، اللہ کریم نے فرمایا وہ قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ گویا چیلنج یہ کیا کہ تم کہتے ہو یہ قرآن رب کا کلام نہیں، مصطفیٰ پاک کا کلام ہے، تو مصطفیٰ پاک تو مخلوق ہے، اور مخلوق کی بنائی ہوئی چیز کی نظیر لائی جا سکتی ہے، خالق کی بنائی ہوئی چیز کی مثال لانا ممکن نہیں۔ بڑی طاقتور چیز انسان نے بنائی، بجلی، لیکن اس بجلی کی نظیر لائی جا سکتی ہے، لیکن چھوٹا سا جگنو خالق کائنات نے بنایا، اس جیسا کوئی آج مخلوق میں بنا نہ سکا۔ بظاہر چھوٹا ہے لیکن چونکہ خالق کا بنایا ہوا ہے اس کی نظیر لانا ممکن نہیں ہے، اور یہ بظاہر طاقتور ہے لیکن مخلوق کی بنائی ہوئی چیز ہے تو اس کی نظیر لائی جا سکتی ہے انسانی عقل اور اپروچ کے مطابق۔ اللہ کریم نے فرمایا قرآن رب کا کلام نہیں، تم کہتے ہو مصطفیٰ پاک کا کلام ہے، تو وہ بھی مخلوق ہیں، تم بھی مخلوق ہو، جاؤ قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آؤ، 114 سورتوں جیسی کوئی سورت بنا کے لے آؤ۔ لوگ قرآن بنا کے نہ لا سکے، وہ مالک ہے، اس نے خود تخفیف فرما دی، فرمایا اچھا چلو قرآن نہیں بنا کے لا سکتے۔ دوسرا چیلنج کیا، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 114 صورتیں نہیں بنا سکتے تو چلو سارے مل کے 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ تم جو کہتے ہو یہ رب کا کلام نہیں، تو پھر جاؤ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، کوئی نہ لا سکا۔ اور تخفیف فرمائی، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، چلو ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ جب کوئی ایک سورت بھی بنا کے نہ لا سکا تو خالق کائنات نے چوتھا آخری چیلنج فرمایا، ارشاد فرمایا قرآن جیسا قرآن لے آؤ، نہیں لا سکے 10 صورتوں جیسی کوئی صورتیں بنا کے لے آؤ، چلو ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ پھر آخری چیلنج کیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، چلو اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ 14 صدیاں گزر گئیں، کوئی قرآن جیسا قرآن نہ لا سکا، کوئی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں، ایک سورت جیسی سورت، بلکہ ایک آیت جیسی آیت بھی نہ لا سکا۔ تو ان کا نہ لا سکنا اس بات پر شاہد ہوا کہ یہ قرآن مصطفیٰ پاک کا کلام نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، یہ کلام خدا کا ہے، معجزہ مصطفیٰ کا ہے۔ قرآن ایسا معجزہ قیامت تک کے لیے اللہ نے عطا فرمایا کہ جس کی نظیر قیامت تک لانی ممکن نہیں ہے، اور اس جیسا ایک معجزہ اور عطا فرمایا، اور وہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ ایسا دائمی معجزہ ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس معجزہ معراج مصطفیٰ کی عظمت اور شان لوگوں کے سامنے نکھر کے آتی چلی جا رہی ہے، اور ان کے دل کو یہ سکون دیتی چلی جا رہی ہے کہ خالق کائنات تو وہ ہے کہ جس نے جیسے قرآن کو بے نظیر بنایا ہے ویسے ہی قرآن والے مصطفیٰ پاک کو بے نظیر بنایا ہے، اور ان کو عطا فرمانے والا معجزہ معراج بھی بے نظیر و بے مثال بنایا ہے۔ اب جب ہم معراج مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات آتی ہے فلسفہ
معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو فلسفہ معراج کا مطلب کیا ہے؟ فلسفہ کا مطلب ہے کہ اس معراج کی حکمت کیا ہے، یہ معراج کیوں کروایا گیا، معراج کروانے کی غرض و غایت کیا ہے، معراج کروانے کا مقصد کیا ہے، یہ ہے فلسفہ۔ معراج کیوں کروایا؟ معراج کیوں کروایا؟ اس کی ہزار حکمتیں ہیں اور ہزار حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ بہت ساری حکمتیں جو علماء ذیشان پر ظاہر ہوئیں، آشکار ہوئیں، اور ہزاروں لاکھوں حکمتیں جو خدا جانے اور خدا کے مصطفیٰ جانے، مگر وہ چند حکمتیں جو علماء اور عرفاء کے سامنے آئیں، ان میں سے چند حکمتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک مشکل سے حکمت آج بیان ہوگی اور پھر باقی انشاءاللہ اگلے خطبات جمعہ کے اندر بیان کریں گے۔ ایک حکمت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ علامہ معین الدین کاشفی واعظ ہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء ذیشان اور عرفاء اسلام نے اس حکمت کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں معراج کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں معراج کروانے کا مقصد ایک یہ تھا کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام رسول عظام، جتنے انبیاء کرام دنیا میں جلوہ افروز ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سب آئے تو انہوں نے کلمہ کیا پڑھایا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے، وہ کہتے آئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ ہر پیغمبر آئے انہوں نے آ کے یہی گواہی دی کہ میں اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، سمد غنی اور بے نیاز ہے۔ ہر پیغمبر گواہی دیتا آیا۔ گواہی کا نصاب یہ ہے، گواہی قبول تب ہوتی ہے کہ جب گواہی دیکھ کر دی جائے۔ کسی بھی عدالت میں گواہی اس کی قبول ہوگی جس نے گواہی دیکھا ہو، معاملہ اس کے بارے میں گواہی دے تو اس کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ عینی گواہ کہتے ہیں نا، عینی گواہ لے کے آؤ، تو عینی گواہ ہوگا تو اس کی گواہی پر فیصلہ ہوگا۔ کوئی بندہ عدالت میں پیش ہو، قتل کیس ہو، اس سے پوچھا جائے ہاں بھائی فلاں کا قتل ہوا، تم نے دیکھا؟ وہ کہے نہیں میں نے سنا فلاں قتل ہوا اور سنا کہ فلاں نے قتل کیا، تو اس کی شہادت کا نصاب مکمل نہیں ہوا، اس کی گواہی مکمل نہیں ہوئی، اس لیے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سمعی شہادتوں پر نہیں ہوتے، سنی ہوئی گواہیوں پر نہیں ہوتے، فیصلے وہ عینی شہادتوں پر کیے جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے، گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے۔ نوح علیہ السلام آئے، گواہی دی میں گواہی دیتا ہوں۔ حضرت آپ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ آپ نے رب ذوالجلال کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، میں نے جبریل سے سنا ہے، میرے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، جبریل نوری ہے، وہ میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کوئی اس کائنات کا بنانے والا ہے اور وہی اس کائنات کا چلانے والا ہے اور وہی آپ کو یہ پیغام دینے والا ہے، اور میں نے جبریل سے سنا تو مان لیا کہ اللہ ہے اور وہ تنہا یکتا اکیلا ہے۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا آپ نے گواہی دی، دیکھ کے دی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، جبریل سے سن کے دی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جتنے پیغمبر جلوہ افروز ہوئے ہر کوئی گواہی دیتا ہے جبریل سے سن کے، اللہ ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، ہر کوئی جبریل سے سن کے گواہی دے رہا ہے۔ اور یہ گواہی کس بات کی ہے؟ یہ توحید کی گواہی ہے۔ گویا کہ توحید کی گواہی کا نصاب ابھی سمعی شہادتوں تک پہنچا تھا جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے،
میرے مصطفیٰ کائنات میں تشریف فرما ہوئے اس وقت تک ہر کسی نے گواہی دی تھی کہ اللہ ایک ہے، لیکن ہر کسی نے سن کر گواہی دی تھی۔ اب ضروری تھا کہ اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا کوئی ایک ایسا بھی آئے جس نے اللہ کو دیکھا ہو، جس نے اس کی تنہائی کا وہ عینی شاہد ہو، تاکہ توحید کی گواہی کا نصاب مکمل ہو جائے۔ اللہ کی گواہی کا نصاب کب مکمل ہوگا؟ جب کوئی اللہ کو دیکھ کے گواہی دے گا۔ ہر پیغمبر نے سن کے گواہی دی۔ اب ضروری تھا کہ ایک پیغمبر، کون پیغمبر؟ جو سارے نبیوں کا تاجدار ہے، کون پیغمبر؟ جو سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ پیغمبر کہ جس کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا گیا، وہ پیغمبر کہ جن کی نبوت اور رسالت اب قیامت تک جاری اور ساری رہے گی، وہ پیغمبر ایسا آئے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کو دیکھے اور دیکھ کر جا کے لوگوں کو بتائے کہ تم سارے گواہیاں دیتے آئے، تم نے حق گواہی دی، گواہی تمہاری سچی تھی کہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، مگر تم نے جبریل سے سن کر گواہی دی۔ آئیے آج اس شہادت توحید کے نصاب کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رجب المرجب کی 27ویں شب کو اپنے محبوب کو رات کو لیلن قلیل ترین حصے کے اندر اپنے پاس بلایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا، اور دیدار عطا فرما کر اپنا دیدار کروا کے واپس بھیجا اور کہا محبوب جا، آج جب تو نے مجھے دیکھ لیا ہے تو وہ توحید کی گواہی مکمل ہو گئی۔ ہر کوئی آتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہر کسی نے سن کر گواہی دی۔ آپ پیارے تو مجھے دیکھ لے، مجھے دیکھ کر جا کے لوگوں کو بتا، اور لوگوں کو بتا کہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، تاکہ توحید کی گواہی کی تکمیل ہو جائے۔ خالق کائنات نے مصطفیٰ پاک کو اپنا جلوہ کروایا۔ مصطفیٰ پاک واپس آئے اور آ کے لوگوں کو کیا بتایا؟ یہ حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، رأیت ربی، لوگوں میں نے اپنے رب ذوالجلال کو دیکھا ہے، فی احسن صورہ، اور اللہ کی صورہ جو بھی دکھائی گئی وہ بڑی حسین و جمیل ہے۔ اللہ جمیل، اللہ سب سے حسین ہے، اور میں نے خالق کائنات کا جلوہ کیا ہے۔ اور جب جلوہ کر کے مصطفیٰ پاک واپس تشریف لائے تو لوگوں سے فرمایا لوگوں تم سارے کہتے تھے ہم نے خدا تک جانا ہے، تو آؤ جو خدا تک جانا چاہتا ہے وہ میری بارگاہ میں آ جائے، میں اسے خدا تک لے کے جاؤں گا، اور جو خدا کا جلوہ کرنا چاہتا ہے آؤ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ جس نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا گویا اس نے رب ذوالجلال کا دیدار کر لیا۔ معراج اور نبی کی پہلی حکمت یہ ہے کہ انبیاء کرام جتنے بھی آئے سب سن کے گواہیاں دیتے آئے اللہ ہے۔ کسی نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے رب ذوالجلال کا دیدار اس دنیا میں نہیں کیا۔ اس دنیا میں جاگتے ہوئے اگر رب ذوالجلال کا دیدار نصیب ہوا تو فقط مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جس رب ذوالجلال کو ہم مانتے چلے آ رہے ہیں مصطفیٰ پاک نے اس وحدہ لا شریک کی زیارت کی ہے۔